لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. والصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا وخير خلق الله أجمعين. الصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وصفوة رب العالمين. امین اللہ علی وحیہ وعزائم امرہ وخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمحیمن علی ذالک کلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وسیما بقیت اللہ فی الارضین. اللہ صلی اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شب شہادت ابو الحسن ثالث امام علی النقی الحادی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ تمامی حاضرین و سامعین کی خدمت میں اس شب غم کی تسلیت اور بارگاہ وارث عزا، بارگاہ فرزند ناب امام ہادی بنام نامہ الہادی المہدی امام زمان جل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ایک درود مرحمت فرمائیں. صلی اللہ علیہ اب تک گزشتہ کئی سالوں میں ان مناسبتوں پہ ہر سال کوشش رہتی ہے کہ اسی امام سے مربوط رہتے ہوئے اس امام کی کسی ایسی کاوش کا، کسی ایسی حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے جو کہ معمولاً مشہور نہ ہو. کیونکہ بہرحال جب یہاں سڈنی جیسے شہر میں رہتے ہوئے اس مصروف زندگی میں ورکنگ ڈیز میں، وہ بھی منڈے جیسے ورکنگ ڈے پہ آپ وقت نکال کر آ رہے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تو آپ کی یہ زحمتیں صرف تبرکاً و تمنناً نہ ہوں، صرف ثواباً نہ ہو، رجاءً نہ ہو، بلکہ ظاہراً
اس وقت کم سے کم یہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، جملہ خطبہ کے لیے، جملہ ذاکران کے لیے، ہر محفل کے لیے جائیں تو وہاں سے کچھ تو نیا لے کر آئیں، کوئی تو ایسی چیز ہو. کیونکہ بہرحال یہ آیہ وافیہ ہدایہ جو آپ کے لیے میں نے پڑھی ہے، یہ زمانے پیغمبر کے لیے تو نہیں تھی کہ اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت تو آج بھی قرآن میں موجود ہے، اور جب تک یہ آیت قرآن میں موجود ہے، ایک ایک اس فرد کو جو خود کو مومن کہہ رہا ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کراتی رہے گی. اگر عام جنرل بات کر دی جاتی یا ایھا الناس تو شاید ہم اگنور کر دیتے، لوگوں سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں نہیں آمنو. اب ایمان کے معاملے میں تو کل ایمان کے ماننے والے کم سے کم پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان لانے والوں. گرچہ زیادہ اس حوالے سے بھی انسان کو فخر و مباحات کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن خود کہہ چکا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، خدا سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری کرتے رہو. پرہیزگاری اس وقت سے قرآن کہہ رہا تھا، دنیا نہیں مان رہی تھی. یہ اب کووڈ-19 میں جتنے پرہیزگاری کے آپ کو احکامات جاری کیے گئے آپ سب ماننے لگے. کمال یہ ہے یا نہیں ہے؟ پرہیزگاری یعنی یہی تو ہے. یہ جتنے بھی ہم اس وقت احکامات فالو کر رہے ہیں کہ ہر ایک سے ایسے ہاتھ نہ ملایا جائے، یہ اس وقت کہا جا رہا تھا، نہیں سمجھ آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس وقت میں. چھینکنے والے کو ایسے نہیں چھوڑا جائے، اسلام کا حکم ہے. میں گزشتہ سیٹرڈے بچوں سے بات کر رہا تھا، کمال ہے نماز کے اندر یا تو آپ سلام کا جواب دیں گے، یا اگر کوئی چھینک دیتا ہے، سنیز کر دیتا ہے اور کہتا ہے شکر الحمدللہ، اس کا جواب دیں گے یرحمک اللہ. اللہ اکبر. آپ ڈائریکٹ کال پہ خدا سے بات ہو رہی ہے، 1 to 1. اس گفتگو کو پوز کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین یرحمک اللہ واہدنا الصراط، بات آگے چل رہی ہے. اہمیت دیکھ رہے ہیں دونوں حوالے سے، کہ نہ صرف یہ کہ اس کو دعا دی جائے بلکہ دعا دینے کے بعد یہ بتا دیا جائے تمہیں نوٹس کر لیا گیا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کسی نے دیکھا نہیں ہے. کمال دیکھیں. بہرحال تو پرہیزگاری ہی وہ چیز ہے جو آج زندگی کی شرط بن گئی ہے، اور پہلے دن سے قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن نے تو آغاز میں کہہ دیا تھا ہدی للمتقین. یہ ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی کتاب، پرہیزگار رہو گے تو یہ ہدایت دے پائے گی. شفاء و رحمت للمؤمنین، اس کتاب میں شفا ہے، رحمت ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر ایمان ہی نہیں لاؤ گے، پورا قرآن با سے لے کر ناس تک حفظ کر لو، تمہیں کوئی فیض نہیں پہنچنے والا، کوئی فیض نہیں پہنچنے والا. اتقوا اللہ، پرہیزگار ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جمع استعمال ہو رہی ہے، جو سچے ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو دیکھیں اس وقت سے لے کر آج تک ضروری ہے کہ ایک گروہ ایسا ہو، گروپ آف پیپل ایسا ہو کہ جن کو ریئل میننگ میں قرآن کے ویو میں ٹروتھفل کہا جائے، سچا کہا جائے، صدیق کہا جائے. ہر دور میں ایسے گروہ کا ہونا ضروری ہے. حجت الہی ہے، خدا نے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ. خدا نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کہیں باطناً ائمہ طاہرین ہیں، باطناً تو ائمہ طاہرین ہیں، لیکن کچھ تو ان کے ایسے چاہنے والے ہوں ظاہراً جنہیں دیکھ کے ان کے اصل مرشد کا پتہ چلے. مرید کو دیکھ کے تو مرشد کا پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہی فارمولا ہمارے حوالے سے
ثابت ہو جائے تو امام کے سامنے کتنی شرمندگی کی بات ہے. پھر تو اس بیعت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. کہیں میری بدعمالی، میری بد کرداری کی وجہ سے میرے مولا پہ حرف نہ آ جائے. اللہ. امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. کا نام اگین علی ہے. فرسٹ امام امام علی، ٹھیک. فورتھ امام اگین امام علی. ایٹھ امام اگین امام علی. 10th امام اگین امام علی. ٹائٹلز اگر دیکھیں، فرسٹ امام ابو الحسن، 7th امام ابو الحسن، 8th امام ابو الحسن، 10th امام اگین ابو الحسن. لیکن امام علی کے حوالے سے یہ جو امام علی کا لقب ہے نا ابو الحسن، کمال ہے. دیکھیے گا، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہے یا نہیں، سب سے زیادہ یہ لقب سیدہ کے زبان سے جاری ہوا ہے. سب سے زیادہ. اللہ اکبر. بقیہ جتنی روایتیں، حدیثیں، تاریخیں آپ دیکھیں، مختلف نام آپ کو مل رہے ہوں گے، مختلف القاب مل رہے ہیں پیغمبر سے، اصحاب سے. ابو الحسن وہ نام پسندیدہ سیدہ زہرا سلام. ابھی حدیث قصہ میں آپ نے سنا، بی بی کی زبان سے ہے نا حدیث قصہ، جہاں ابو الحسن، اور پھر ابو الحسن آئے میرے پاس. تو امام نے اپنا وہ لقب پھر آفیشلی مشہور نہیں ہونے دیا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو. اس لیے جب فرسٹ ابو الحسن کہا جائے تاریخ کی حدیث کی کتاب میں، اس سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. سیکنڈ ابو الحسن امام رضا علیہ السلام. تھرڈ ابو الحسن امام علی نقی علیہ السلام. ابو الحسن الثالث. حضرت علی کا بالکل وہ ٹائٹل ہی ہٹا دیا گیا. نام کیا بولے؟ نقی یعنی پرہیزگار، نقی یعنی پاکیزہ. کیونکہ بابا کا لقب تقی تھا. اور یہ بھی کمال ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بات تو جب ہے جب نام سے زیادہ کام مشہور ہو. جب نام سے زیادہ کام مشہور ہونے لگے تو لقب پڑتا ہے اور لقب مشہور ہوتا ہے. یہ ائمہ کے پاس جو موجود القاب ہیں عطا بارگاہ الہی سے ہوئے ہیں، لیکن جاری زبان خلق پر ہوئے ہیں. کاظمین کے رہنے والے لوگ امام تقی کو جواد کہتے تھے، جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، جواد کہتے تھے. باب الحوائج کہتے تھے، جانتے نہیں تھے کون ہے، اب باب الحوائج کہتے تھے. جب کوئی مشکل ہوتی ہے یہ آتا ہے، کام پورا کر کے چلا جاتا ہے. اسی طرح امام نقی علیہ السلام کے جو القاب ہیں، بس تیزی سے کچھ چیدہ چیدہ الفاظ گنا رہا ہوں امام کے. سب سے پہلا اور مشہور لقب امام کا جو ہمارے انڈیا پاکستان میں نقی، لیکن عرب اور پرشین ورلڈ میں ہادی. ہو سکتا ہے بسا وہاں جائیں آپ، کسی سے پوچھیں کہ امام نقی کو جانتے ہو، کہیں نہیں ہم امام ہادی کو جانتے ہیں. جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں آ کے کہے کہ کل امام ہادی کی ولادت ہے، وہ کہیں یہ کون سے امام ہے. یہ معمولی ذہنیت ہے. تو دو لقب امام کے اس طرح مشہور ہوئے، کانٹیننٹل میں ڈیوائیڈ ہو گئے، بلکہ کانٹیننٹ بھی نہیں بلکہ اسی علاقے میں ڈیوائیڈ ہو گئے، فرہنگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، کلچر میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہاں امام ہادی زیادہ کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں امام نقی کہا جاتا ہے. اس کے بعد امام کا ایک اور آپ کو کمال بتاؤں، امام کا ایک لقب متوکل بھی تھا. متوکل کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے. لیکن کیونکہ متوکل ملعون کا دور تھا تو امام کہا کرتے تھے مجھے اس لقب سے نہ پکارا کر، کہیں اس سے مشابہت نہ ہو جائے،
کہیں کوئی مکس نہ کر دے میری کہی ہوئی بات اس سے اور اس کی کہی ہوئی بات مجھ سے. متوکل یزید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، سیکنڈ یزید کہتے ہیں متوکل کو. حتیٰ کہتے ہیں یزید سے زیادہ بدتر تھا. یزید نے تو زندوں کو مارا ہے 7 مرتبہ، 7 times he tried to destroy Karbala, completely vanished. مینار گرائے، دیواریں گرائیں، گنبد گرائے، اور پھر کہا یہ نشان ختم نہیں ہو رہا. فرات سے نہر کھدوا کر قبر امام حسین علیہ السلام تک کھینچ دی کہ یہاں پانی آئے گا سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت پانی آیا القما کا اور قبر امام حسین کے اطراف میں اس طرح سے طواف کرتا رہا، گھومتا رہا، قبر تک نہیں گیا. اور اس وقت کا حائرن کہ یہاں حائر ہے، اس وقت کے بعد سے کربلا کا ایک نام حائر پڑ گیا. آیت اللہ کاظم حائری، جو آپ حائری سنتے ہیں افراد، آیت اللہ حائری، یہ حائر کربلائی ہے، کربلا کا دوسرا. اس دن کے بعد سے بہرحال وہ پانی واپس چلا گیا. متوکل کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. روضہ حسین آج بھی ہے جو خدا پر حقیقی توکل کرنے والوں کو اس تک پہنچا رہا ہے. محمد بلند ترین صلوات. ایک یہ کام متوکل کا. دوسرا ایک لقب امام کا معتمد، ٹرسٹیبل، جس پر اعتماد کیا جائے. ایک لقب اگین امین، ٹرسٹ وردی، پیغمبر والا لقب. لیکن ایک معتمد، قابل اعتماد. لیکن دوبارہ معتمد حکومت پہ آیا تو امام نے کہا مجھے اس نام سے نہ پکارا کرو. کمال ہے، ہم لوگوں میں اگر کسی کا نام کسی وزیر امیر سے میچ ہو جائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. کمال دیکھ رہے ہیں. کہا وہی والے تو نہیں ہیں وہ جو وزیر ہیں شعیب، آپ بھی وہی شعیب ہیں؟ نہیں حضور میں نقوی ہوں، وہ بخاری ہوا کرتے تھے. بہرحال ہم خوش ہونے لگتے ہیں. سیرہ ائمہ یہ ہے کہ اگر ظالموں، جابروں، حاکموں کے نام امام کے ناموں سے سیم ہو رہا ہے، امام کہتے ہیں مجھے آج کے بعد اس نام سے نہیں پکارنا، ناموں کی کمی تھوڑی ہے. پھر امام کا ایک اور نام ہے نجیب بھائی، نجیب. 10ویں امام کا لقب ہے نجیب. نجیب وہ جو کہ حسب النسب کے حوالے سے پاکیزہ ہو، شرافت، حامل شرافت ہو. رشتے کے موقع پہ اکثر تلاش کیا جاتا ہے نجیب الطرفین ہو، اپنا نہیں تلاش کیا جاتا. یہ مشکل ہے. اپنے بارے میں تحقیق نہیں کی جاتی نجیب الطرفین ہے یا نہیں ہے. حزب مخالف کے لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ نجیب الطرفین ہو. کفو ہونا ضروری ہے. ائمہ کی سیرت. امام نقی علیہ السلام کی والدہ جناب سمانہ مغربیہ، مغرب سے تعلق ہے، ویسٹرن، اس وقت ویسٹرن ورلڈ سے تعلق ہونا کمال ہے یا نہیں ہے؟ امام، ہادی امت، فرزند زہرا، صاحب طہارت و عصمت و ولایت الہی. وہ امام تمام سادات و قریشی و عربی کو چھوڑ کر ایک مغربی خاتون سے شادی کر رہا ہے، اور اس خاتون سے امام نقی علیہ السلام ہے. کفو جہاں مل جائے، جہاں کردار کی شرافت مل جائے، جہاں روحانی پاکیزگی مل جائے، تو بسا اوقات وہ روحانی پاکیزگی، کردار کی شرافت آپ کے نسل و نسب پر غالب آ جاتی ہے. ہوگا سلمان کبھی کہیں فارس سے، لیکن خود پیغمبر ہی کہتے نظر آئیں گے سلمان من اہل البیت. کردار ایسا ہے کہ یہ ہم اہل بیت جیسا لگتا ہے. کردار ایسا ہے. اور جناب سلمان کی بات آ گئی تو شیخ الصحابہ حضرت سلمان کا لقب ہے. حضرت سلمان سے سب سے زیادہ روایات جو مستحب روزوں کی نقل ہوئی ہیں جناب سلمان سے. ماہ رجب ہے، کوشش کریں کہ اس میں کم سے کم 30 روزے رکھ لیے جائیں.
مستحب. اور جناب سلمان نے ایک اور شارٹ طریقہ بتا دیا. ایک تو وہ تھا جو آپ نے سنا تھا ہر مہینے کی پہلی بدھ اور جمعرات جو میں نے پہلے بتایا ہے. ایک دفعہ اور پیغمبر نے کہا تم میں کون ہے, کیونکہ امام کا ایک لقب ہے صوم الدہر, جو پورا سال روزے رکھتا ہو. امام نقی علیہ السلام کا ایک لقب ہے صوم الدہر, جو پورے سال روزہ رکھتا ہو. آج کل ماشاءاللہ ایک اچھا ڈائٹنگ ٹرینڈ جو ہے 16 آور فاسٹنگ کا جو آیا ہے وہ بہترین ہے, روزوں میں پورا کیا جا سکتا ہے. رجب و شعبان کے روزے, رجب میں نفس کو آمادہ کر لیا جائے, پاکیزہ کر لیا جائے. شعبان میں جب مٹی تیار ہو جائے تو پھر بیج بویا جائے, اور پھر اس کے بعد پورا رمضان اس کی آبیاری کی جائے. کبھی اشک ندامت سے آبیاری کی جائے, کبھی دعاؤں سے آبیاری کی جائے. دعائیں بھی کیسی, کبھی تلاوت قرآن سے, کبھی ابھی حمزہ سمالی سے, کبھی حدیث قصہ سے, کبھی یا علی و یا عظیم, کوئی دعا چھوٹی نہیں ہے, یاد ہے, کبھی یا علی و یا عظیم جیسی دعا سے, اور کبھی آپ دعائے مجیر پڑھ کے اس کی پھر آبیا, اور پھر اس کو زرخیز کو, زمین کو زرخیز رکھنا ہے, اس پودے کو ایسے ہی پروان چڑھانا ہے یہاں تک کہ ایام عزا میں ثمر بار ہو جائے, یہاں تک کہ ایام عزا میں ثمر بار ہو جائے. جو ان دنوں میں طہارت و پاکیزگی نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ کب کر پائیں گے؟ جناب سلمان سے پوچھا کہ بھائی کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہے؟ حضرت سلمان نے ہاتھ اٹھا دیا کہ میں ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ موجود تھے, کہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم نے اسے کل پرسوں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, کہ اس سے کیا ہوتا ہے, میں پورا سال. صحیح کہہ رہے ہو سلمان؟ پیغمبر نے پوچھا, کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کیسے؟ کہ کل آپ نے حدیث سنائی تھی کہ خدا اپنے بندوں کو 10 برابر ملٹیپلائی بائی 10 ریوارڈ دیتا ہے, تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہوں, وہ 30 روزے کا ثواب مل جاتا ہے مجھے. اور جناب سلمان کی عمر 300 ایئرز ہے, مور دین 290, 300. تو جتنے ہیں وہ سب بچے ہیں, اور وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں. اور لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے دور کے بوڑھوں کی طرح کہ بڑبڑا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن پیغمبر نے سند اہل بیت عطا کر دی. اللہ اکبر. جناب سیدہ نانا سلمان, دادا سلمان کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں, بابا سلمان کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں. اور آپ سوچیں کمال, اس بزرگی کا کمال. جناب سلمان اس مقام پہ جانے کے بعد بھی جب در زہرا پر جا کر سوال کرتے ہیں تو وہاں سے شفا کے لیے دعائے نور عطا ہوتی ہے. اللہ اکبر. بخار کی حالت میں شفا کے لیے پڑھی جانے والی دعائے نور جناب سلمان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت کر رہا ہے. درود پڑھیں متا محمد بہرحال یہ کچھ لقب تھے امام کے جو میں بتانا چاہ رہا تھا خاص طور پہ. انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں ان کی تفصیل پھر کبھی. ہادی امام کا ایک مشہور لقب ہے کہ ہدایت دینے والا. اور اسی طرح امام کا وہ سخت ترین دور, بعض تاریخوں کے حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے, صحیح معنوں میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ 220 آفٹر ہجرہ سے لے کر 254 آفٹر ہجرہ کتنے سال بنے؟ 220 till 254. محمد وآل محمد صلوات. محمد کیا عمر ہوتی ہے؟ 34. اب یعنی سمجھ آنا شروع ہو رہا ہے 34 کے بعد کہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی, اب ایسے کام کیا جائے گا. تاریخ کی کچھ کتابوں کی اگر روایاتیں مان لی جائیں تو سب سے زیادہ وقت زندان امام علی نقی علیہ السلام کا ہے. لیکن امام کی زندانی, امام کی قید زندان میں کم تھی اور گھر میں نظر بند زیادہ تھے, ہاؤس اریسٹ کا ٹائم زیادہ تھا.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ بتا دیا گیا تھا وہ حدیث خلیفۃ من بعد 12 خلیفہ، وہ پیغمبر کی حدیث کہ جس حدیث کو ہر طرف سے حملے کر کے ضعیف کر دیا گیا، کسی نے وہاں سے 12 گنے، کسی نے وہاں سے 12 گنے، کسی نے وہاں سے 12 گنے، تو وہ حدیث ہی خدشدار ہو گئی۔ لیکن اس وقت کے حاکموں کو یقین تھا اگر پیغمبر نے 12 کہا ہے تو 12 اسی نسل سے ہوں گے۔ کلہم من قریش ایک حدیث میں ہے، کلہم فاطمی ایک حدیث میں ہے، تو وہ اسی نسل، اس لیے نویں امام کے وقت سے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے۔ حالت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے مصیبت تو ہر امام کے وقت میں رہی ہے، لیکن عجیب مصیبت جو امام نقی علیہ السلام کے ساتھ رہی، کسی بھی وقت کہیں بھی متوکل کے کارندے گھر میں گھس جاتے۔ بعض مورخین کہتے ہیں ہر 2-3 رات چھوڑ کر امام کے گھر پہ رات کو حملہ ہوتا تھا، ہر 2-3 رات چھوڑ کر، کبھی بھی اچانک کہ آپ کو ابھی بلایا ہے بادشاہ نے، رات کو مڈ نائٹ۔ اب آپ سوچیں آپ رات کو کس کیفیتوں میں ہیں گھروں پہ، کس وقت میں، اور بلیمز، تہمت، اتہامات ایسے ایسے کہ ناقابل بیان۔ نصف شب میں حملہ کیا ہے شریعت قدہ امام نقی پر، اور ایک مرتبہ اٹیک کر کے باہر لے جانے آیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ امام کے اگینسٹ آرمی تیار کر رہے ہیں، حکومت کے اگینسٹ، متوکل کے اگینسٹ آرمی تیار کر رہے ہیں۔ امام نے کہا میرا کیا تعلق، کا اسلحہ آپ کے گھر میں جمع ہو رہا ہے، ویپنز ہیں آپ کے یہاں۔ اس وقت بھی حق پرستوں پر ٹیررسٹ کی تہمتیں لگائی جاتی تھیں، آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، جو ایسی حرکتیں کریں ان سے برات کر لی جائے۔ امام نے کہا کہ تم میرا گھر دے سکتے ہو، لیکن مجھے اجازت دو میں مستورات کو ایک طرف کروا دوں۔ اور ایک وقت اسی حالت میں امام کو لے کے جا رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں مجھے عبا پہننے دو، مجھے عبا پہننے دو۔ امام کو عبا نہیں پہننے دی، امام کہہ رہے ہیں مجھے امامہ پہننے دو، کہ نہیں اجازت نہیں ہے، ہمیں کہا اسی حالت میں لے کے آیا جائے۔ اور اسی حالت میں جب امام کو لے کر آ گئے دروازے تک، امام پسینے میں شرابور، ایک خادم تھا وہاں کام کرنے والا، اس نے امام کو دیکھا اس طرح پسینہ آ رہا ہے، فوراً اس نے رومال نکالا، اور نکالنے کے بعد امام کے چہرے کو اس نے پوچھنا شروع کیا۔ یہاں امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ ان کا زمین پہ چلنا 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، 3 دن کا ہے۔ گویا جس نے امام کی خدمت کی اس کو ہدیہ دے دیا کہ اب اس سے دور ہو جاؤ، یہ 3 دن رہ گیا۔ 3 دن بعد متوکل واصل جہنم ہو گیا۔ بہرحال سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی اسی طرح جتنے ظالم آتے رہے ان کا یہی کام تھا، یہاں تک کہ معز کے کہنے پر معتمد نے امام کو زہر دیا 254۔ لیکن اس دوران ایک مرتبہ اور امام کو، اگر آپ نے سنا مدینے سے جب بغداد بلایا گیا، میں آج لایا تھا لیکن ظاہراً وقت خاصا ہو گیا ہے، پھر کبھی بیان کروں گا۔ جب امام کو مدینے سے بغداد ایک وقت میں بلایا گیا، امام گئے ہوئے تھے مدینے کا، ابھی آئیے ایک سٹی سے دوسرے سٹی، مدینے سے بغداد قریب تھوڑی ہے، آج بھی قریب نہیں ہے، آج بھی اچھا خاصی ڈسٹینس ہے۔ تب فوراً آتے آتے راستے میں وہاں کہیں امام پہنچے تو غدیر کا دن آ گیا، غدیر کا دن قریب تھا۔ جیسے ہی واپس، ظاہراً یہ حج کے بعد کا موقع ہے، جیسے ہی امام وہاں کے قریب پہنچے، امام نے کہا تم لوگ کافی عرصے سے تھک گئے ہو چلتے چلتے، اگر یہاں چلو تو ہمارے جاننے والوں کا شہر ہے، وہاں تمہیں صحیح سے کھانا وانا کھلائیں گے، آرام کروائیں گے، میں اتنی دیر وہاں پر قبرستان میں زیارت کر لوں گا، میرے بابا کی قبر ہے یہاں، اور تمہیں آرام مل جائے گا اور تمہیں انعام بھی مل سکتا ہے۔ تو خادموں کو تو انعام ہی چاہیے تھا،
وہ فوراً چلے گئے. کمال ہے. امام نے وہاں پر ان کا انتظام کروایا. وہاں جاتے ہی امام کے تمام جتنے ادھر ادھر امام کے مرید عاشقان پیروان تھے، جتنے خدام اہل بیت تھے، خدام نجف اشرف، سب آگے امام کے آگے پیچھے. امام آپ یہاں کس کا؟ میں چھوڑو، ان کی خدمت کرو. کہ آپ کا مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو. وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو جو کہ حافظہ اچھا رکھتے تھے، جن کی میموری اچھی تھی، جو سچے تھے، صادق، اس وقت میں بھی سچوں کو ساتھ رکھا، آج بھی ایسا ہی جو سچے شما انہیں ساتھ رکھا. اب امام نے ایک زیارت پڑھنی شروع کی. زیارت نامہ امام علی علیہ السلام در روز غدیر. امام علی نقی علیہ السلام کا قصیدہ ہے اپنے جد علی بن ابی طالب کی شان میں. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. امام نقی علیہ السلام کے فرزند مولانا افتخار حسین نقوی صاحب نے ولایت نامے کے نام سے اردو میں اس کو اس طرح سے پبلش کیا ہے. بہترین زیارت ہے. بہترین زیارت نہیں ہے، یعنی قصیدہ ہے. قصیدہ آپ سوچیں کہ ایک دوسرے کی تعریف اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ 150 سال کا فاصلہ، پہلے علی سے چوتھے علی تک. اب ایک مرتبہ علی روبرو علی کھڑا ہو کر نجف میں کس طرح خطاب کر رہا ہے، وہ آغاز تھا جو میں نے خطبے میں سلام عرض کیا، تاکہ کم سے کم امام کا کلام میری آغاز گفتگو میں شامل ہو جائے. السلام علی محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد عام سلام تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین و سید الوصیین و وارث علم النبیین، اور تمام نبیوں کے علم کے وارث علی تم پر سلام. اے عالمین کے ولی علی تم پر سلام. مولا یا و مولا المؤمنین، میرے اور تمام مومنین کے مولا علی تم پر سلام. اللہ اکبر، کیا قصیدہ ہے. اور یہاں تک کہ السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، میرا سلام ہو آپ پر، تم ہی تو خدا کا دین ہو. آئیے لگائیے فتوے امام علی نقی پر، لائیں تنگ نظروں کو، تنگ فکروں کو، جن کے دلوں میں ضیق ہے، آئیں آ کر امام نقی پہ فتویٰ لگائیں. امام کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، آپ پر سلام ہو اے مضبوط اور مستحکم نظام دین. والصراط المستقیم، یہاں سے ہے جو مولانا متقیان نے کہا تھا میں صراط مستقیم ہوں، یہاں بیٹا اس بات کو تائید کروا رہا. میرا سلام ہو آپ پر یا صراط مستقیم. السلام علیکم یا امیر المومنین آمنت باللہ وہم مشرکون، آپ خدا پر ایمان لے آئے تھے جبکہ وہ لوگ ابھی مشرک ہی تھے. اللہ تولا ہو گیا، تبرے کی باری ہے. وصدقت بالحق وہم مکذبون، اے علی آپ نے حق کی تصدیق کر دی اور وہ لوگ ابھی جھوٹوں میں ہی شامل تھے. وجاہدت فی اللہ وہم محجمون، اور اے علی آپ نے خدا کے نام پر جہاد کیا جبکہ وہ ابھی ڈرے ہوئے بیٹھے تھے. اور تعریف اسی طرح کے علی لعنت اللہ علی الظالمین، اور خدا کی لعنت ہو ظالمین پر. ضرور پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد. امام نقی علیہ السلام کی نیت سے یہ زیارت غدیر مولا علی کی خدمت میں پڑھیے گا آج یا کل جب ممکن ہو سکے، کہ پتہ تو چلے، کم سے کم ہم یہ کہہ سکے مولا آپ کے روزانہ زندگی کے عملی فرامین پہ تو عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا،
لیکن ہاں جس طرح آپ نے زیارت بتائی تھی اس طرح ایک زیارت میں نے بھی پڑھی ہے، ایک زیارت میں نے بھی بیان کی ہے۔ زیارت نامہ امام علی علیہ السلام در روز غدیر، ایٹ دا ڈے آف غدیر، تفصیلی زیارت ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام متوکل کے پاس ہے، یہاں تک کہ متوکل گزر گیا۔ بہرحال نام بدلتے گئے، شیطانوں کے کردار وہی رہے، کردار وہی رہے، پے در پے اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ رجب کی 3 تاریخ آ گئی، امام کو زہر دیا جا چکا ہے۔ امام کے اہل خانہ میں ظاہراً 3 بیٹے ہیں، سید محمد جن کی زیارت پہ جایا جاتا ہے حلب، ایک اور بیٹے ہیں امام کے سید حسین، تیسرے بیٹے ہیں جعفر، اور ایک بیٹی ہے امام کی علیہ، علی سے علیہ نام ہے جس بچی کا۔ امام کے اصحاب جب مصائب بیان کیا کرتے تھے بہت شدت سے ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے کہ کس طرح امام کو اٹھا کر گھر سے گھسیٹتے ہوئے دربار لے جاتے تھے، اور یہ مصیبت بہت ہوا کرتی تھی ان کے لیے۔ اور ہاں امام نقی ان لوگوں میں سے جنہوں نے عزائے حسین کے لیے مخصوص مکان معین کروانے کی نصیحتیں کی۔ یہ جو آج عزا خانہ یا امام بارگاہ کا تصور ہے، اس کو نشر دینے میں امام نقی علیہ السلام کا کہ یہ بیت یہاں پر مخصوص کر دو عزاداری کے لیے۔ اور جب وہاں عزاداری کی بات ہو رہی ہے اور عزا کی بات ہو رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، بیان کریں مولا اب پہ کیسے ظلم ہو جایا کرتا تھا، رات کی تاریکی میں گھر میں آیا جاتا تھا، ابا نہ پہننے دی، امامہ نہ پہننے دیا اور لے جایا گیا۔ یہیں رک کے ایک جملہ کہہ دوں، ہاں لیکن اے امام کے چاہنے والوں، تم کوفہ و شام میں نہ تھے، وہ دربار اس دربار سے بہت مختلف تھا۔ یہاں امام تنہا جاتے تھے، عزت سے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ جب امام گئے ہیں، متوکل بیٹھا ہے، ملعون شراب پینا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ امام کا سر شرم سے جھک گیا اور امام نے گریہ شروع کر دیا۔ یہ مصائب امام کے اصحاب بیان کرتے ہیں، لیکن کہاں یہ شرم سے سر جھکانا، کہاں وہ سید سجاد کا دربار کوفہ و شام میں سر جھکانا، وہاں بھی شراب پی جا رہی تھی، لیکن یہاں بابا کا سر تو تشت میں نہ تھا جس پہ ملعون لبوں پہ چھڑی مار کے کہتا ہے ارے سنا ہے ان لبوں کو رسول بوسہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ہاں یہ دربار ہے لیکن امام تنہا ہے۔ ایک وہ دربار تھا جہاں امام چھوٹی بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، مائیں بہنیں ساتھ میں حجاب، اور اس دربار میں کوئی دسترازی نہیں کر رہا۔ امام کو زہر دیا گیا، لوگ آ کے تعزیت دے رہے ہیں، تسلیت دے رہے ہیں۔ ایک بچی ہے امام نقی کی علیہ، سب اس کو بڑھ بڑھ کے گلے لگا کر تسلیت دے رہے ہیں، پیار کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یا علیہ تو خوش نصیب ہے، ورنہ کرنے لگا دو کہ سکینہ ابھی یتیم ہو رہی ہے، درد یتیم سے نہیں سنبھلی کہ تماچے لگنا شروع، ابھی تماچے کا درد سہا جا رہا ہے کہ
گوشوارے چنتے ہیں، ابھی کانوں سے خون جاری ہے کہ دامن جل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں، امام نقی کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، بیٹا حسن موجود ہے، آ کر جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے، جنازہ پڑھایا گیا، بڑی شان سے لے جا کر سامرہ میں تدفین کی جا رہی ہے۔ السلام علیکہ یا علی النقی الہادی المہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔